السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 909واں سبق ہے۔ محترم دوستو، جب سے بالی ووڈ ایکٹریس زائرہ وسیم نے توبہ کی ہے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جو گلیمرز کی چکا چوند والی زندگی تھی، دنیا تھی، اس کو خیرباد کہا ہے، تب سے میں دیکھ رہا ہوں پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، اس پہ ڈیبیٹ چل رہے ہیں۔ لوگ اس معصوم بچی کو ٹرول کر رہے ہیں اور یہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ جو مذہبی شدت پسند لوگ ہیں، دھرم کے جو ٹھیکیدار ہیں، جو کٹرتا وادی لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس کو اتنا پریشرائز کیا، اس کو اتنا مجبور کیا کہ اس بیچاری کو گلیمرز کی زندگی اور ماڈرن اور فیشنیبل لائف کو لات مار کر واپس سے پردے والی اور برقعے والی زندگی کو اختیار کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر بہتان ہے، جھوٹا الزام ہے، تہمت ہے یہ، اس لیے کہ اس نے خود اپنے انسٹاگرام کے اندر جو تفصیل کے ساتھ میں لکھا، اس نے یہی لکھا ہے کہ میرے ساتھ میں 100 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنے ایمان کے تقاضے پر نہیں چل سکی، مجھے اس کو پسے پشت ڈالنا پڑا، یعنی میرے اپنے ہی اندر ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف باطل ہے، اب میں کروں تو کیا کروں؟ اس نے کہا میرے ساتھ جب ایسا کئی مرتبہ ہوا، مجبور ہو گئی میں، اور پھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، قرآن پاک کو سمجھنا شروع کیا، تو الحمدللہ میرا جو قلب ہے، میرا جو دل ہے، اللہ نے اس میں شرح صدر فرما کر میرے دل کے اندر مجھے اطمینان عطا فرمایا، اور قرآن ہے جس نے میرے زندگی کو بدل دیا۔ واقعی میں بھی میرے محترم دوستو، یہ قابل عبرت بات ہے ہمارے لیے، لیکن جو لوگ اس کو ٹرول کرنے والے ہیں اور اس کو کٹر پنتھ کے ساتھ میں جوڑنے والے ہیں، میں کچھ سوالات ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا میرا سوال تو یہ ہے، اگر آپ کو فکر ہی کرنا ہے، وہ بیچاری کی فکر کیوں کر رہے ہو آپ؟ اس نے تو ماشاءاللہ چکا چوند والی زندگی کو، فیشن اور ماڈرن والی لائف کو چھوڑ کر اب پردے کو اختیار کیا، گھر کے ایک گوشے کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، اس نے اپنی زندگی کا ایک فیصلہ لیا، ایک راستہ چن لیا، اس لیے کہ ہندوستان کا جو قاعدہ ہے، قانون ہے، اس کے فنڈامنٹل رائٹس کے حساب سے یہ اس کا رائٹ ہے، یہ جس کا وہ استعمال کر رہی ہے۔ لیکن آپ کو اگر فکر ہی کرنا ہے، فکر ہی، تو آپ ملک کے اندر وہ معصوم بچیاں جن کو بھیڑیے اپنی ہوس کا شکار بنا رہے ہیں، ارے آپ ان کی فکر کیجئے۔ وہ لڑکیاں جن کے ساتھ میں ریپ ہو رہا ہے، ان کی فکر کیجئے۔ لاکھوں بیٹیاں ایسی ہے اس ملک کی جن کے ماں باپ کے پاس میں شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بوڑھی ہو رہی ہے اپنے گھروں کے اندر۔ کیوں؟ لڑکے والوں کو جہیز چاہیے، لڑکے والوں کو ہونڈا سٹی چاہیے، لڑکے والوں کو گرینڈ پارٹی چاہیے، لڑکے والوں کو تین چار دن کا فنکشن چاہیے، فنکشن ہال چاہیے۔ تو آپ ہمارے سماج کی وہ لاکھوں کروڑوں لڑکیاں، اس لیے کہ یہ تو 125 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے، کروڑوں بیٹیاں، کروڑوں، اور یہ خالی مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہر سماج کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو چھوڑ دے تو دوسرے سماجوں کے اندر مسلمانوں سے زیادہ لڑکیاں اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، صرف اس لیے ان کے باپ کے پاس میں جہیز کا انتظام نہیں ہے، ان کے باپ کی کیپیسٹی نہیں ہے اپنے بیٹی کی گرینڈ پارٹی کے ساتھ میں عالی شان فنکشن ہال کے اندر شادی کر سکے، پھر مجبور ہے وہ بیچارہ، اس کی بیٹیاں گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہی بوڑھی ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کو زائرہ وسیم کی اتنی زیادہ فکر ہے، ان لوگوں نے
سماج کے اندر ریپ کا شکار ہونے والے ان بیٹیوں کی فکر پہلے کرنا چاہیے، اور وہ مجرم جنہوں نے اس طریقے کا کام کیا ہے ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے محنت کرنا چاہیے، یا پھر ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو میمورینڈم دینا چاہیے کہ ملک کے اندر ایسا قاعدہ بناؤ، ایسا قانون بناؤ جس قاعدے اور قانون کے تحت میں ایسے ریپسٹوں کو فاسٹ ٹریک عدالت میں مہینہ 2 مہینے کے اندر سزا، اور وہ مہینے 2 مہینے کی جو سزا ہے اس کو ڈائریکٹ موت کی سزا ملنا چاہیے۔ ایسی کوشش آپ کیجئے تو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں بھی آپ کو دیش کی فکر ہے، دیش کی وہ معصوم بیٹیاں جن کے بارے میں گورنمنٹ مہم چلا رہی ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، تو آپ کو بھی ان بیٹیوں کی فکر ہے۔ آپ کو اگر دیش کے بیٹیوں کی ہی فکر ہے تو سب سے پہلے وہ جتنے بھی سونوگرافی سینٹرز ہے، ایکچول میں ان کو سلائٹر ہاؤس کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، سیم ٹو سیم ورلڈ ہے۔ نام سونوگرافی سینٹر بھی ہو سکتا ہے، دوسری طرف اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے جہاں پر لڑکا اور لڑکی کا بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر سونوگرافی سینٹر ایسا نہیں ہوگا، لیکن بہت سارے جو سینٹرز ہیں وہ ایسے ہی اڈا بنے ہوئے ہیں۔ ابھی جیسے ہمارے مہاراشٹر کے اندر خود 2 جگہ پر 2 سونوگرافی سینٹر کے اطراف کی جو زمین ہے اس کو JCB سے کھود کر ایسے جو معصوم بچے ہیں، پتہ چلا کہ بیٹی ہے تو ان کا حمل گرا دیا گیا، آبورشن کرا دیا گیا، اور وہ جو اربھک ہوتا ہے یعنی بچہ جو ابھی اس میں جان بھی نہیں آتی ہے، ویسے جو بچے تھے یا جو بچے چھوٹے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان کو پھینک دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کو زائرہ وسیم کی فکر ہے انہوں نے سب سے پہلے تو ایسے بیٹیوں کی فکر کرنا چاہیے جو ابھی تک دنیا میں ہی نہیں آئی ہے۔ اور میں نے ٹی وی کے اوپر ایک عورت کا انٹرویو دیکھا، وہ بتانے لگی کہ اس کے سسرال والوں نے بیٹی ہونے کی وجہ سے 9 مرتبہ، 1 2 نہیں 9 مرتبہ اس کو اس کا حمل ساقط کرنے لگائے، اس کو اس کا حمل گرانے لگائے، آبورشن کرانے لگائے۔ کیوں؟ ہر مرتبہ جب پتہ چلتا تھا کہ اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، گراؤ حمل، دوسری مرتبہ پتہ چلا لڑکی ہے، گراؤ حمل۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میری ریکویسٹ ہے جن لوگوں کو اسلام میں کٹر پنتھ لگ رہا ہے، جن لوگوں کو اسلام میں کٹرتا واد لگ رہا ہے، چلو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کو، تو پھر آپ اتنے ہی زیادہ صلح وادی ہے، آپ اتنے ہی زیادہ جو ہے سافٹنیس رکھتے ہیں نا، تو پھر ان بیٹیوں کے لیے آپ فکر کرو۔ وہ بیٹیاں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئیں ان کے بارے میں فکر کرو، یا وہ لڑکیاں جن کے ساتھ میں ریپ کیے جا رہے ہیں ان کے حق کی لڑائی لڑو آپ، یا پھر وہ لڑکیاں جو اپنے گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہے، شادی کے لیے باپ کے پاس میں پیسہ نہیں ہے، وہ گھر بیچنے پہ مجبور ہے، کھیتی باڑی بیچنے پہ مجبور ہے، لڑکے والوں کی فرمائش، حالانکہ ہمارے ملک میں ہنڈا اس کا قانون بنا ہوا ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے جہیز کی مانگ نہیں کر سکتے، اس کے باوجود مجھے آپ بتاؤ نا بغیر جہیز کے کون سی شادی ہو رہی ہے؟ تو آپ اپنا ایک ایسا فاؤنڈیشن بناؤ اور اس کے خلاف مہم چھیڑو کہ جہاں آپ کو پتہ چلے کہ لڑکے والوں نے، اور میں تو آئے دن یہ خبریں دیکھتا ہوں، بارات واپس چلی گئی، کیوں؟ پتہ چلا کہ لڑکی والوں نے ہونڈا سٹی کا وعدہ کیے تھے، انہوں نے ہونڈا سٹی کا انتظام نہیں کیے، لڑکی والوں نے لڑکے کو انگوٹھی دینے کا وعدہ کیے، عین وقت پہ نہیں دے سکے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، صرف اسلام کو بدنام کرنا اور وہ معصوم بچی جو اپنی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ پردے والی زندگی کو اختیار کر رہی ہے، اس کو ٹارگٹ بنانا یہ صرف اور صرف ایک طرح کا حسد اور اسلام کے بارے میں جلن ہے۔ حقیقت میں اگر یہ لوگ لڑکیوں کے فکر مند ہوتے تھے، یہ تو دوغلے ہیں، یہ اگر ان کو لڑکیوں کی فکر ہوتی تھی نا تو پھر یہ ان لڑکیوں کی فکر پہلے کرتے تھے جو ابھی تک ماں کے پیٹ میں ہیں،
ان معصوم بچیوں کی فکر کرتے تھے جن کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، ان بالغہ لڑکیوں کی فکر کرتے تھے، یا پھر سماج کے اندر ایسی لاکھوں کروڑوں ودھوائیں ہیں، وہ بیچاریاں جو ہے محتاج اور مسکین بن کے بیٹھی ہوئی ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ ان کی فکر کرتے تھے۔ اور اگر ان کو عورتوں کی اتنی ہی فکر ہوتی تھی تو ان کی اپنی ماتا کے عمر کی لاکھوں عورتیں آپ کو ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر، بس اسٹینڈز کے اوپر، روڈوں کے اوپر، راستوں کے اوپر بھیک مانگتی ہوئی مل جائیں گی، بھیک مانگتی ہوئی، کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا۔ تو یہ ان کی فکر کر کے ان کے لیے رہنے کا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے، مگر نہیں، یہ دوغلے ہے، دوغلے، ایک نمبر کے دوغلے۔ ان کو پرابلم جو ہے وہ صرف اس بات سے ہے کہ ظاہرہ وسیم مسلمان ہیں اور وہ اپنی فیشن اور ماڈرن لائف چھوڑ کر پردے والی، اسلام والی، اللہ کے حکم والی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ تکلیف اس بات سے ہو رہی ہے، ورنہ واقعی میں بھی اگر یہ ناری کا سمان کرنے والے ہوتے تھے تو میں سمجھتا ہوں، میں نے جیسی بتایا کہ چھوٹے بچوں کی فکر کرتے تھے، شادی کی فکر کرتے تھے، ودواؤں کی فکر کرتے تھے، اور ماتاؤں کی فکر کرتے تھے جو بیچاریاں بس اسٹینڈوں کے اوپر، ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر، ٹرینوں کے اوپر، روڈوں کے کنارے پہ بھیک مانگتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آخر میں ہماری مسلمان لڑکیوں کو بھی ایک میسیج دینا چاہوں گا، ان لڑکیوں کو جو آج کے ماڈرن اور فیشنیبل لائف اسٹائل کے اندر سکون تلاش کر رہی ہے۔ یہ عبرت ہے تمہارے لیے، ہمارے لیے۔ ماڈرن کپڑوں میں اگر سکون ہوتا تھا تو 5-5 لاکھ روپئے کا ڈریس پہننے والی ظاہرہ وسیم اس کو لات مار کر برقعے والے راستے کو اختیار نہیں کرتی تھی۔ چکا چوند اور بڑے بڑے اسٹیجوں پہ جانے میں اگر عزت ہوتی تھی اور سکون ہوتا تھا تو فلم فیئر ایوارڈ ونر اس کو لات مار کر گھر کے 4 دیواری اور گوشے کو نہیں اختیار کرتی تھی۔ میوزک، سنگیت، گانا، گلیمر، ڈانس، پارٹیز، اس میں اگر سکون ہوتا تھا تو یہ معصوم بچی ظاہرہ وسیم ان سب کو لات مار کر قرآن پاک کی سریلی آواز، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے ذکر والے کلام کو اختیار نہیں کرتی تھی۔ پتہ چلا اس گلیمرس میں سکون نہیں ہے، فیشن میں سکون نہیں ہے، ماڈرنائزیشن میں سکون نہیں ہے۔ ان سب کو لات مار کر اس معصوم بچی نے جس قرآن کو اختیار کیا، پردے کو اختیار کیا، ایمان کے راستے کو اختیار کیا، اصلی اور حقیقی جو سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اصل جو دل کا سکون ہے، سکون وہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں ہے۔ اسی لیے اس بچی نے اللہ کی یاد کو اختیار کیا۔ میں آخر میں یہی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالی اس معصوم بچی کے فیصلے میں برکت عطا فرمائیں، اس کو استقامت عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو اور ملت کی تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو اس معصوم بچی ظاہرہ وسیم کے توبہ سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکم، اس کے نبی کے طریقے والے راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔